ناظرین گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ان کی زندگی کا خوبصورت واقعہ سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تاریخ اسلام میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ہوا کیسے۔ لیکن جو عام لوگوں کے لیے ناممکن ہو وہی نبی اور ان کے وسیع اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر کے دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بہت سی ویڈیوز میں حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری کا واقعہ، جیسا کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور فتح پہلوان کا مقابلہ، یا حضرت امام علی علیہ السلام کے شیر دل بیٹے حضرت عباس علیہ السلام اور ان کا مقابلہ قریب پہلوان کے ساتھ جنگ صفین میں جو بھی ہوا وہ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کا موضوع نہ حضرت امام علی علیہ السلام اور نہ ہی حضرت عباس علیہ السلام کا ہے، بلکہ آج کی اس ویڈیو کا اصل موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا مقابلہ ہے۔ رکانہ پہلوان جو کہ عرب کا بہت ہی طاقتور پہلوان تھا اور رکانہ 200 طاقتور پہلوانوں کی جتنی طاقت رکھتا تھا اور 200 پہلوانوں کو ایک ہی ساتھ میں ہرانے کی قوت رکھتا تھا۔ رکانہ پہلوان کا مقابلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، لیکن یہ مقابلہ کیسے ہوا تھا اس کی مکمل تفصیل کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 آدمیوں کے برابر سمجھے جانے والے پہلوان کے ساتھ کشتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی اور شفقت کے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ آپ کو کشتی کا کھیل بہت ہی پسند تھا اور اکثر بچوں میں کشتی کے مقابلے بھی کروایا کرتے تھے۔ کشتی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ بیٹے کو 5 بار کشتی میں چیت کیا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں بچھاڑ سکتا تھا، لیکن اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاتار 2 بار شکست کھائی۔ باپ کا حال دیکھ کر بیٹا میدان میں آیا۔ بیٹا بھی ایسا پہلوان تھا کہ اس کو بھی آج تک کسی نے شکست نہیں دی تھی، لیکن رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو بھی 3 بار چاروں شانے چت کیا۔ سنن ترمذی میں بیان کیا جاتا ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی، جو شخص بھی ملاقات کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی، اے رکانہ تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، میں ایک شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچھاڑ دیں، یعنی کشتی میں مجھے ہرا دیں، تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دن اکثر فاتح کشتی سے گزرتے تھے، کئی ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی۔ کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیا کرتے اور شب و روز گزار لیتے۔ رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار میں گوشت، گھی اور دودھ کا استعمال کرتا ہوگا۔ رکانہ پہلوان کے طاقت کا ایک اور مثال بھی ملتی ہے۔ یہ مشہور تھا کہ وہ 200 پہلوانوں سے بھی اکیلا لڑ سکتا تھا۔ اس کے بدن کے وزن کی کیفیت یہ تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بجھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتا تھا اور جوان عرب اس کھال کو کھینچتے تھے، حتیٰ کہ وہ کھال ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی، لیکن وہ حصہ جنبش نہیں کرتا تھا جس پر رکانہ پہلوان بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی اس شرط کو قبول کیا اور فرمایا، اے رکانہ اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہاری شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی اس شرط کو قبول کیا اور فرمایا، اے رکانہ اگر
तुम इस शर्त पर ईमान लाने का वादा करते हो तो मैं वो शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और उससे कुश्ती लड़कर उसको बुझाड़ दिया। वो ही शिकस्त से हैरान था। दोबारा कुश्ती लड़ने की दावत दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा भी अपनी पैगंबराना ताकत से उस जोर के साथ जमीन पर गिरा दिया। वो देर तक उठ ना सका और हैरान होकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आपकी अजीब शान है कि आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ जमीन पर नहीं लगा सका, मगर आपने मुझे 2 मर्तबा जमीन पर गिरा दिया। रुकाना पहलवान फौरन ही मुसलमान हो गया, मगर बाद मुहर्रिकीन ने लिखा है कि रुकाना ने फतह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया था। बाप की शिकस्त के बाद उसका बेटा यजीद बिन रुकाना, जो कि माना हुआ पहलवान था, वो 300 बकरियां लेकर बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे भी कुश्ती लड़ें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने रुकाना, अगर मैंने तुम्हें गिरा दिया तो तुम कितनी बकरियां मुझे इनाम में दोगे? तो उसने कहा, 100 बकरियां आपको दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और उससे हाथ मिलाते हुए उसको जमीन पे गिरा दिया और वो हैरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखता रहा। ताहम उसने दोबारा लड़ने के लिए चैलेंज किया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा भी उसकी पीठ जमीन पर लगा दी। उसने फिर 100 बकरियां आपको दे दी। तीसरी बार भी उसने कुश्ती के लिए ललकारा तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तीसरी बार भी जमीन पर गिरा दिया तो उसने बाकी 100 बकरियां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा अरब गवाह है कि आज तक कोई पहलवान मुझ पर गालिब नहीं आ सका, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार उसे जमीन पर गिरा दिया। जिस तरह मुझे कुश्ती में हराया है उससे मेरा दिल मान गया है कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी। ये कहा और कलमा पढ़ कर दामन इस्लाम में दाखिल हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुसलमान हो जाने से बेहद खुश हुए और उसकी 300 बकरियां वापस कर दी। नाजरीने ग्रामी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान के बारे में आप जानते होंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नाजरीने ग्रामी, आज की ये थी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।